جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہمارا سبجیکٹ ہے اسلامیات اور کلاس ہے سوم۔ تو دیکھتے ہیں اس کا سب سے پہلے جو ہے کچھ ناظرہ کا پیجز ہیں۔ اس میں سورہ قدر آ جاتی ہے اور سورہ نصر ہے، پھر یہ کچھ دعائیں ہیں اور کچھ احادیث ہیں۔ تو یہ آپ ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ یاد کریں گھر پر، اتنی مشکل نہیں ہے اور بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پہلا ہمارا چیپٹر جو ہے وہ ہے توحید، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ توحید کا مطلب کیا ہے۔ توحید جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے اور جس کے لغوی معنی ہے ایک ماننا، یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو زبان اور دل سے ماننا اور اس بات کا یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے موجود ہے اور ہمیشہ رہے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس چیز کا دھیان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، ٹھیک ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کی ہم نے عبادت کرنی ہے۔ اور بچوں جو سورہ اخلاص ہے اس کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، یعنی کوئی اس کا برابر نہیں۔ تو بچوں توحید یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کو دل سے ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ سب کا خالق و مالک اللہ ہے، وہی ہمیں رزق دیتا ہے اور کائنات کا جو سارا نظام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہی کنٹرول میں ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کس طرح دن آتا ہے، پھر رات ہوتی ہے، پھر سورج اور چاند ستاروں کا ایک جو نظام ہے وہ سب کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ کبھی بارش ہوتی ہے اور کبھی شدید گرمی پڑتی ہے، یعنی جو موسم کی جو چینجنگ ہے، یعنی جو موسم جو اپنا بدلتا ہے، تو وہ سب کس وجہ سے ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے۔ اور ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں نا تو یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا ہے۔ اگر ہم ایک بند کمرے میں بھی وہ کام کر رہے ہیں نا تو بچوں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، یعنی کوئی بھی کام اس سے پوشیدہ نہیں، یعنی چھپا ہوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر اس کا سیکنڈ پوائنٹ ہے رسالت۔ رسالت عربی زبان کا لفظ ہے اور جس کے لغوی معنی ہے پیغام کے، اور جس کے ذریعے پیغام پہنچایا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم رسول کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح عقیدہ رسالت سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے بھیجے گئے رسولوں کو ماننا ہے، اور یہ بات ماننی کہ اللہ تعالیٰ کی جو آخری نبی ہیں وہ کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ان کے آخری نبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور تمام رسولوں نے اب درس کس چیز کا دیا، یعنی کیا پیغام لے کر آئے؟ وہ صرف اور صرف توحید کا پیغام دیا اور انہوں نے لوگوں کو شرک سے روکا، ٹھیک ہے۔ اب ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے اسی پیج پر، وہ ہے آخرت۔ عقیدہ آخرت بھی اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے۔ عقیدہ آخرت یہ ہے کہ اس بات پر یقین کرنا کہ ایک دن سب کچھ ختم ہو جائے گا، یعنی تمام کائنات کا نظام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور سب کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، یعنی انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ زندہ ہوں گے اور پھر سب لوگوں کے اعمال کا حساب ہوگا۔ اب پھر دیکھا جائے گا کس نے اچھے کام کیے ہیں اور کس نے برے کام کیے ہیں۔ جنہوں نے اچھے کام کیے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے اور جنہوں نے برے کام کیے ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا جو نیکسٹ پیج ہے اس پر ہے خالی جگہ پر کریں۔ تو توحید کے معنی کیا ہے؟ توحید کے معنی ہے ایک ماننا۔ سورہ اخلاص میں عقیدہ ڈیش کی وضاحت کی گئی، کس چیز کی وضاحت کی گئی ہے؟ توحید کی وضاحت کی گئی ہے۔ تمام رسولوں نے ڈیش کا درس دیا، کس چیز کا درس دیا؟ توحید کا درس دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے ہدایت اور ڈیش کا پیغام لائے، کس چیز کا؟ ہدایت اور رہنمائی کا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ڈیش کا حساب دینا ہوگا، کس چیز کا حساب دینا ہوگا؟ اپنے اعمال کا، ٹھیک ہے۔ پھر سوالات کے جواب لکھیں، یہ کچھ سوالات ہیں، ان کے آنسرز آپ کو اسکول سے مل گئے ہوں گے، تو بچوں آپ یہ یاد کریں اور ان کو نوٹ کریں۔ شکریہ۔